نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر کول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، فتنوں کا دور ہے اور آپ دیکھتے ہیں ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ فرقہ واریت سے متعلق ہے کہ فرقہ واریت کو پرموٹ کون کرتا ہے، فرقہ واریت کو ہوا کون دیتا ہے اور فرقہ پرستی پر زور کون دیتا ہے۔ یہ آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور حق والوں کے ساتھ رہنے اور آپ احباب کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین و ناظرین، دو بڑی وجوہات ان دنوں فرقہ واریت کی سامنے آئی ہیں۔ ایک وجہ کو ہم حادثاتی وجہ کہہ سکتے ہیں، وہ حادثاتی وجہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بدگمانی ہم نہیں کرنا چاہتے کہ طارق مسعود نے جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ یہ حادثاتی طور پر اس کے جو ذہن کی غلاظت تھی، اس کے ذہن کا جو گند تھا، وہ اس کی زبان پر آیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر اس کی زبان پر آیا ہے۔ پھر علماء حق، علماء اہل سنت نے اس کی گرفت کی۔ تو گزشتہ بار بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ خوش آئند بات ہے کہ علماء دیوبند میں سے ایک بڑا طبقہ وہ طارق مسعود کی اس گستاخی کو گستاخی سمجھتا ہے، اور گستاخی کو گستاخی تصور کرتے ہوئے ہی گستاخ طارق مسعود ہے، اس کی اہانت اور تذکیر اور تحقیر کی جا رہی ہے۔ تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر علماء دیوبند کے بعض بادام خیش، اپنے آپ کو مناظر سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا علماء دیوبند کا وکیل سمجھنے والے، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں اور ٹک ٹاک پر براڈیں بنا کر اور یوٹیوب پر ولاگز بنا کر وہ طارق مسعود کی اس گستاخی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الٹا علماء اہل سنت کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان پر جو ہے جھوٹے بہتانات اور الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ بات کہی ہے اپنی تحریروں میں بھی، تقریروں میں بھی، کہ آپ لکھی ہوئی بات لائیں ہمارے اکابرین کی، آپ تقریر لائیں، کوئی ویڈیو بیان ہو ہمارے اسلاف میں سے اور ہمارے جید علماء کا، ہم بالکل تسلیم کریں گے اور اس پر ضرور جواب دیں گے۔ اگر گستاخی بنی تو ضرور ہم کہیں گے کہ جی گستاخ ہے، اور اگر گستاخی نہیں بنتی تو جھوٹ اور کذبات کا جو سہارا لے کر آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے جھوٹ اور بہتانات تو آپ کی تاریخ رہی ہے، آپ نے لگائے۔ تو ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو فرقہ واریت کی ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد ہے۔ ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، جی مہمان ہے، اس کا تقدس ہے، مہمان ہے، اس کی عزت ہے، مہمان ہے، اس کا احترام ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہر چیز میں شرک تلاش کرتا ہے، ہر چیز میں اس طبقے کو شرک نظر آتا ہے۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا کی عزت کی بات کہی تو کہا جی بڑے بھائی جتنی عزت ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھ چھوڑی انہوں نے۔ انہیں وہاں بھی شرک نظر آیا کہ کہیں ہم نے بڑھا دیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ایک ہو جائے۔ یہاں بھی ان کو خوف آیا۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو آج ہمیں عزت اور تقدس کا درس دے رہا ہے، حالانکہ گستاخ جو ہوتا ہے
اس کی عزت، اس کا احترام، وہ شریعت ویسے ہی منع کرتی ہے، شرعن ویسے ہی منع ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بات ہے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ اپنے مولوی کو بچانے کے لیے، اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بچانے کے لیے، جن کو یہ ساری زندگی مشرک کہتے رہے، جن پر یہ شرک کے فتوے لگاتے رہے اور شرک اکبر کے فتوے لگاتے رہے، یہاں یہ بھاگ نہیں سکتے کہ جی ہم تو شرک اصغر کی بات کرتے تھے۔ اگر اس طرح بھاگیں گے تو ان کی کتابیں ہیں، موجود ہیں، ہم دکھا دیں گے کہ آپ نے شرک اکبر کے فتوے لگائے اور کھلے لفظوں میں کہا ایک پڑی مورتی کو پوجتا ہے اور ایک کھڑی مورتی کو پوجتا ہے، تو دونوں میں بتائیں کیا فرق ہے؟ پھر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کو صنم اکبر معاذ اللہ کہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پھر جب ہوں گی، سامنے کوئی بیٹھے گا تو ہوں گی، لیکن سامنے تو 25 آیات بھی ابھی تک نہیں آئیں۔ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس وقت آئیں بائیں شائیں تو کرتے ہیں، بھائی وہ 25 آیات دے دیں، جواب دے دیں۔ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ذاکر نائک چونکہ ایک مبلغ ہے اور وہ تقابل ادیان کا ماہر ہے اور وہ مناظر نہیں ہے، تو ہم سے بات کر لیں۔ تو بھائی ہمارا تو سیدھا سا سوال ہے کہ 25 آیات جو وسیلے کے انکار پر ہیں، وسیلے کی ممانعت پر ہیں، وہ دکھا دیں، کوئی بھی دکھا سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہیں تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ سیدھا سیدھا وہ آیات پڑھنا شروع کریں، تلاوت کرنا شروع کریں، ہم سننے کو تیار ہیں۔ دیگر بہت ساری خرافات ہیں۔ بات یہ چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے 25 آیات کے حوالے سے، اس لیے کہی جاتی ہے، ورنہ وہ اللہ کا جسم و جسمانیات ماننے کا قائل ہے اور وہ اللہ کو معاذ اللہ کے عہدے سے معزول کرنے کا قائل ہے۔ اس کی کتاب میں ہے کانسیپٹ آف گاڈ، اس میں وہ لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال جتنی بھی باتیں ہوں سامنے آ جائے گا۔ جیسے قبلہ امام جلالی نے مناظرے کا چیلنج دیا، قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ایک ان کا بادام خیش جو مناظر ہے، خود اپنے طبقے میں ہی اس کی جو ہے کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس طرح کی باتیں کہی ہیں اپنے طبقے کا ہی اس کا اعتبار ان سے جاتا رہا ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا جی میں مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ بھائی آپ تو برقع پہن کر بھاگے تھے، یہاں سے بھاگے ہوئے 3 سال ہو گئے اور برقع پہن کے یہاں سے بھاگا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا جیا بگے کے بھابھیوں کو کہ اگر تم میں بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اس چوہے کو پکڑ کے لاؤ پر عمر صدیق کو ہم اس موضوع میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے جب مناظرے کا چیلنج کیا تو وہ آ گئے، پھر آپ کیوں بھاگے؟ اپنی مسجد کے پیچھے جو سیڑھی لگائی آپ نے وہ کیوں لگائی؟ پولیس کو آپ نے کیوں بلایا؟ آپ مناظرہ کرتے، جب آپ نے چیلنج کیا تھا، آپ بلا رہے تھے سب کو تو آ گئے تھے پھر سب۔ اس وقت تو میدان مناظرہ اسی وقت سج جانا تھا، آپ آ جاتے ہیں، آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب آپ جھوٹی شہرت کے لیے پھر سامنے آ گئے۔ تو یہ تو عمر صدیق کی بات ہے۔ ان کا ایک اور بھی عالم دین ہے حشام الہی ظہیر، وہ بھی ہمیں اس وقت مسلمان مان رہا ہے، اور صرف اسی لیے مان رہا ہے کہ اپنے مولوی کو بچا لے، کسی طرح اپنا مولوی ان کا بچ جائے۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے کاش کہ ان کے آنے کے بعد ہم پاکستانی ان کا استقبال دیدہ و دل فراش راہ کے طور پہ پوری اسلام اور کلمہ گو ہونے کے ناطے کرتے، کیونکہ اس کو بچانا ہے انہوں نے۔ وہ مسلمانوں سے مناظرے نہیں کرتا، کوئی اس کا مسلمانوں سے مناظرہ نہیں ہے، تو اب بریلویوں کو مسلمان کہیں گے تبھی وہ بچ سکتا ہے۔ آج تک بریلوی مشرک تھے، آج تک بریلوی قبر پرست تھے، آج تک بریلوی قبروں کی پوجا کرنے والے تھے، آج مسلمان ہو گئے۔ صرف ایک ان کا جو مبلغ ہے اس کو بچانے کے لیے پورا طبقہ جو بریلویوں کا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں عوام کو سوچنا چاہیے کس طرح سے ان کے فتوے بدلتے ہیں۔ اگر تو فتویٰ شریعت کا تھا اور شریعت نے لگایا تھا تو وہ بدلا کیسے؟ یعنی من گھڑت تھے نا۔ اس فتوے کی زد میں صرف ایک طبقہ بریلی شریف کا جو
نہیں ہے، وہ نہیں آیا، ایک طبقہ نہیں ہے یہ، بلکہ علماء اہل سنت، سنی عوام ایک میجورٹی کا نام ہے، سواد اعظم کا نام ہے۔ سواد اعظم پر ایک طبقے نے، ایک فرقے نے فتوے لگائے کہ یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ توسل کے قائل ہیں، یہ استنباط کے قائل ہیں۔ آج انہی تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے انہوں نے بریلویوں کو مسلمان مان لیے۔ سواد اعظم اہل سنت کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ دشمن اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے تسی مسلمان ہو، جبکہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے امام نے فتویٰ لگایا تھا ان پر، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے جو فتویٰ لگایا تھا ان پر، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ جو ان کو مسلمان سمجھے صرف، ہم اسے بھی کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے بنیادی۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کہا جی مسلمانوں کے ملک میں آئے تھے ڈاکٹر صاحب، تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہندو جو اسکالرز ہیں، عیسائی جو اسکالرز ہیں، وہ آتے اور وہ اپنے سوالات کرتے ڈاکٹر صاحب سے۔ تو بھارت میں تو باقاعدہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا ہندوؤں کو، بلکہ عیسائیوں کو، وہ مناظرہ کہاں ہے؟ اور ہمارے ہاں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو، ان کے جو اسکالرز ہیں وہ اپلیکیشن دیتے کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مکالمہ کرنا، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جو عیسائی یہاں پہ ٹاپ کلاس ان کی اسکالرز کی ہے، یا ہندو مت کی ٹاپ کلاس اسکالرز کی ہے، ان کو ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ کروایا جائے۔ ان کی فیلڈ ہے نا، ادھیان میں ماہر ادھیان کے ماہر ہیں، تو ان کے ساتھ مکالمہ ہونا چاہیے، اور یہ آبویس تھا کہ ہوگا۔ سوامیوں دھرم گرو اور شنکراچاریوں کو مسلمان دھرم کے پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی کھلی چنوتی۔ یہ چیلنج ہے، کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو، منسٹر ہوں دو، کوئی بھی سوامی ہوں دو، کوئی بھی شنکراچاریہ ہوں دو، انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، اگر مجھے غلط ثابت کرو میں بدلنے کو تیار ہوں۔ یہ مسلمان کی زبان ہے، ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں۔ سنت رام پال جی مہاراج نے سویکار کی مسلم دھرم پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک کی چنوتی۔ مسلم دھرم پروکتا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں سادر آمنترت، جب چاہیں کر سکتے ہیں سنت رام پال جی مہاراج کے ساتھ گیان چرچا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چیلنج کو سویکار کرتا ہوں، لیکن اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا جس میں کہا ہے کہ جو مجھے جھوٹا سدھ کر دے گا، غلط سدھ کر دے گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا۔ چیلنج آپ کو 10 پوائنٹوں میں جھوٹا کر دوں گا سدھ، اور کبھی بھی آ کر کے وہ ادھیاتمک گیان چرچا کر سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آستھا چینل پر، یہ ایک ہندوؤں کا مذہبی چینل ہے، اس پر یہ کلپ چلا اور انہوں نے ان کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ پھر کیوں وہ مناظرہ انہوں نے نہیں کیا؟ کیا وجوہات سامنے آ رہی تھی؟ پاکستان میں آ کے یہ ہندوؤں سے مناظرہ کر رہے ہیں، عیسائیوں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں کیا تھا؟ پھر کہا جاتا ہے جی ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے، بعض علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، بعض یہ کہتے ہیں کروڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم کہتے ہیں کروڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا یا لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر۔ وہ سارے مسائل ہیں بعد کے، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ اگر یہ ہو کہ جھوٹ بولنا ہے قرآن کریم پر، عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کریم معاذ اللہ توبہ استغفار جھوٹ بول سکتا ہے، عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کریم انسان بن سکتا ہے معاذ اللہ، اور پھر دوبارہ انسان سے وہ اللہ نہیں بن سکتا معاذ اللہ، یعنی عہدے سے معزول ہو جائے گا، تو یہ معزول اس کو کون کرے گا؟ سوال ہے۔ یعنی اللہ اللہ ہے، کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، تو اللہ کو عہدے سے معزول کون کر رہا ہے؟ اس طرح کی بہتان تراشیاں، اس طرح کے الزامات اہل سنت پر لگا کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو گستاخیاں ہیں ان پر پردہ ڈل جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان پر قطعی طور پر پردہ نہیں ڈل سکتا، کیونکہ وہ کیمرے میں آ چکی ہیں، ریکارڈ ہو چکی ہیں، کتابوں میں لکھی جا چکی ہیں۔ یا تو انکار کر دیں کلیتاً
اسی عمر صدیق کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے بات کرنی ہے تو قرآن اور سنت کے حساب سے بات کریں گے. ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو حدیث اور قرآن کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اگر قرآن کریم میں کہیں کوئی بات ہے تو اس پہ ہم سے بات کر لیں, حدیث میں کوئی بات ہے تو اس پہ ہم سے بات کر لیں. آپ نے کہانیوں کے علاوہ کیا کیا ہے ساری زندگی؟ کہانیاں گھڑی ہیں آپ نے. ایک سواد اعظم اہل سنت کو مشرک قرار دینے کے لیے کتنے علماء تمہارے ہم نام گنوا سکتے ہیں. جرجیس انصاری ہو, خلیل الرحمان ہو, دیگر متعدد ہم نام گنوا سکتے ہیں جو جھوٹ بولتے پکڑے گئے ہیں. کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے, انڈیا کی چھپی ہوئی ہے, بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے, اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. جن کو غوث پاک, مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے, جو پردھان تھا اس گاؤں کا, سرپنچ تھا, اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو, پیسہ اکٹھا کرو, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب, قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ؟ سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا, لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابھی تک بارش نہیں ہوئی, آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی, وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس, لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں, جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں, مجھے کہاں مانتے ہیں. میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اپنے دل سے انہوں نے کتابیں گھڑی, وہ کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. مطالبہ ہو رہا ہے آج تک کہ سیرت غوث پاک لے آؤ, کس کی لکھی ہوئی ہے اس بندے کا نام بتا دو, کہاں سے چھپی ہے اس پریس کا نام بتا دو. نہیں بیٹا, سناٹا, کچھ بھی نہیں ہے. پھر مناظرے کا چیلنج دینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. آصف اشرف جلالی ہم سے مناظرہ کرو. بھائی آصف اشرف جلالی مناظرے کے لیے تیار ہے, بٹھاؤ ان کے سامنے, اپنے بابے کو بٹھاؤ لا کے. اب تم کہو کہ تم ایک امام حیثیت رکھنے والے, امام کی حیثیت کے عالم دین, اس کے سامنے تم بیٹھ جاؤ گے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. تقی عثمانی کو بٹھا دو, جس عالم دین کو بٹھاؤ نا, پھر پتہ تو چلے کہ عالم ہے. تمہاری طرح کے جو علماء اپنے آپ کو کہنے والے ہیں وہ تو کئی گھوم رہے ہیں, روز مناظرے کے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, ہم مناظرہ کریں گے, ہم مناظرہ کریں گے. فرقہ واریت کو سامعین و ناظرین یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, فرقہ پرستی یہ لوگ پھیلا رہے ہیں, اور الزام الٹا ہم پر دیتے ہیں کہ ہم نے مخالفت کی. بھائی مخالفت کیوں نہ کریں ہم اس کی, اور ہم مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہمارا کو پلاٹ قبضہ کر لیا ہے, ہماری کسی جائیداد پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے.
ہم مخالفت اس کی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، گستاخ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو گستاخ کی مخالفت کرنا کون سا جرم ہے؟ سمجھیے حقائق کو، ان کے چکنی اور چوپڑی باتوں میں آ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔